وكان يبدأ من لقي بالسلام صدق اللہ العظیم۔ محترم و معزز حاضرین گرامی، گزشتہ ہفتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ، آپ کے اوصاف حمیدہ بیان کیے گئے تھے، اور آپ کے اخلاق سے، آپ کی خصلتوں سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے، ہم کو کیا کرنا چاہیے، اس پر گفتگو کی گئی تھی۔ اسی سلسلے کی دوسری کڑی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بے شمار ہیں، وہ ایسے نہیں ہیں کہ ان کو ہم چند منٹوں اور چند گھنٹوں کے اندر بیان کر سکیں۔ یہ تو ہم چیدہ اور منتخب اوصاف اور اخلاق عظیمہ آپ کے بیان کر رہے ہیں۔ آخر میں، گفتگو کے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف اور ایک صفت یہ بیان کی گئی تھی کہ کان لا یغضب لنفسہ ولا ینتصر لہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں ہوا کرتے تھے۔ زندگی میں کبھی بھی آپ اپنی ذات کے لیے غصے نہیں ہوئے۔ جب کبھی دین کی باری آتی، دین کے لیے غصہ ہوا کرتے تھے۔ راوی نے یہ الفاظ بیان کیے ہیں کہ کان لا یغضب لنفسہ، کبھی آپ اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں ہوا کرتے تھے اور کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا کرتے تھے۔ ما لم ينتهك من محارم اللہ تعالی شیء، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی حرمتوں، اللہ تعالیٰ کے دین میں سے کسی چیز کی بے حرمتی نہ کی جائے، اور جب دین کی بے حرمتی کی جاتی تو لم یقم علی غضبہ شیء، آپ کا غصہ اتنا سخت ہوا کرتا تھا کہ آپ کے غصے کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو غصہ ہونا چاہیے دین کے لیے، شریعت کے لیے، مذہب کے لیے، اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے۔ غصہ کنٹرول کرنا چاہیے، غصہ پی جانا چاہیے۔ بہت ساری مصیبتیں اور بہت سارے معاملات صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ غصے پر کنٹرول نہیں کرتے، غصے پر قابو نہیں پاتے، غصے کو پیتے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من قدم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة وَيُخَجِّرُهُ مِنْ أَجِّ الْحُورِ شَاءَ۔ جو شخص غصے کو پی جائے باوجود اس کے کہ اس کو نافذ کرنے پر قادر ہو، مطلب بدلہ لینے پر قادر ہے، غصے کے تقاضے پر عمل کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی غصے کو پی جائے، برداشت کر لے، صبر کر لے، اس کے لیے فضیلت یہ بیان فرمائی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے سامنے اس کو اختیار دیں گے کہ حور عین میں سے جس کو چاہے منتخب کر لے۔ دوسری روایت میں ہے ملأ اللہ قلبہ امنا و ایمانا، ایسے شخص کے دل کو اللہ تعالیٰ امن اور ایمان سے بھر دیتے ہیں، جو شخص غصے پر قابو پالے، غصے کو پی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصے کے لحاظ سے انسان کی 4 قسمیں ہیں۔ غصہ آنے کے اعتبار سے اور غصے کو پی جانے اور برداشت کر لینے کے لحاظ سے آدمی کی 4 قسمیں ہیں۔ آپ نے بیان فرمایا، الا ان خیر الرجال من کان بطیء الغضب وسریع الرضا، سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کو غصہ بہت دیر میں آئے اور بہت جلد ختم ہو جائے۔
بہت دیر میں غصہ آئے، جلد غصہ نہ آئے، اور کبھی دیر میں آ بھی جائے تو بہت جلد غصہ ختم ہو جائے، بہت جلد وہ راضی ہو جائے، سب سے بہتر شخص وہ ہے۔ غصہ آئے گا اس لیے کہ انسانی فطرت اور تقاضا ہے، جس کو موقع پڑنے پر بھی اور غصے کے موقع پر بھی غصہ نہ آئے، اس کو کہا گیا ہے کہ انہ حمار، وہ گدھا ہے۔ تو غصہ تو آئے گا لیکن غصے کے تقاضے پر عمل نہیں کرنا ہے، غصے کو برداشت کرنا ہے، پی جانا ہے، یہ انسانی علامت ہے۔ تو سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کو غصہ بہت دیر میں آئے اور بہت جلد ختم ہو جائے۔ وَإِنَّ شَرَّ الرِّجَالِ مَنْ كَانَ سَرِيعَ الْغَضَبِ بَطِيءَ الرِّضَا، اور سب سے بدتر شخص وہ ہے جس کو غصہ بہت جلد آ جاتا ہو اور بہت دیر میں ختم ہوتا ہو۔ معمولی معمولی بات پر جلد غصہ آ جائے اور پھر بہت دیر تک غصہ ہی رہے، ختم نہ ہو۔ آپ نے فرمایا ان شر الرجال، وہ بدترین شخص ہے جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں چھوٹی موٹر، بہت جلد غصہ آ جاتا ہے۔ تو اور دو قسم ہیں، غصہ بہت دیر میں آئے اور بہت دیر میں ختم ہو، جلدی آ جائے جلدی ختم ہو جائے، یہ دونوں برابر ہیں۔ تو غصے کے لحاظ سے آدمی کی چار قسمیں ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ کے اندر یہ بات ہے کہ آپ کبھی اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں ہوا کرتے تھے، غصے پر قابو پایا کرتے تھے، غصے پر کنٹرول کیا کرتے تھے۔ ایک مومن کی یہ صفت ہونا چاہیے کہ اپنی ذات کے لیے غصہ نہ ہو، کبھی غصہ آ بھی جائے تو بہت جلد اس کو ختم کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور کمالات میں ایک بہت عمدہ اور نمایاں وصف یہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، کان یبدأ من لقی بالسلام، آپ ملنے والے سے سلام میں پہل کیا کرتے تھے، اس بات کا انتظار نہیں کرتے تھے کہ کوئی مجھ کو سلام کرے، حالانکہ آپ اپنے معاشرے کے سب سے بڑے تھے۔ ہمارے یہاں پر جو لوگ بڑے ہوتے ہیں، بڑے استاد ہیں یا معاشرے کے بڑے ہیں یا کسی اور عہدے پر ہیں، تو وہ کسی کو سلام کرنا اپنا عیب سمجھتے ہیں اور وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی ہم کو سلام کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ افضل الانبیاء ہیں، افضل الخلق ہیں، پوری مخلوق میں، پوری کائنات میں رب العالمین کے بعد آپ کا درجہ ہے، لیکن آپ کا وصف یہ تھا کہ آپ ملنے والے سے خود سلام کیا کرتے تھے۔ یہ تواضع ہے۔ ادب تو یہ ہے کہ چھوٹے بڑے کو سلام کریں، جہاں پر سلام کرنے کے آداب بتلاتے وہاں پر حدیث میں یہ ہے کہ یسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، لیکن تواضع یہ ہے کہ بڑا چھوٹے کو کرے۔ اس سے آدمی کے اندر کا تکبر ختم ہوگا، کبر ختم ہوگا۔ اگر ہم بڑے ہیں اور ہم کو چھوٹوں کو سلام کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے تو گویا کہ ہمارے اندر کبر ہے، یہ تکبر کی علامت ہے۔ ہم کتنے ہی بڑے ہوں، چاہے عمر میں بڑے ہوں، چاہے مرتبے میں بڑے ہوں، چاہے جس چیز میں بڑے ہوں، لیکن تواضع کی بات یہ ہے کہ اپنے چھوٹے کو ہم خود سلام کریں۔ ابھی آپ لوگ دیکھیں اسکول میں، مدارس میں اور عام ماحول کے اندر بھی اگر کوئی بڑا شخص کسی چھوٹے بچے کو اور کسی شاگرد کو، طالب علم کو سلام کر لے تو اس کو تعجب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ بڑے شخص نے چھوٹے کو سلام کیسے کر لیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور کمالات میں سے ہے کہ آپ ہمیشہ ملنے والے سے سلام میں پہل کیا کرتے تھے، پہلے سلام کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور کمالات میں سے، آپ کے اخلاق میں سے ایک وصف یہ ہے، ما خیر بین امرین الا اختار ایسرہما، جب کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے حق میں دو باتوں میں اختیار دیا جاتا کہ آپ یا تو یہ کریں اور یا تو یہ کریں، تو آپ اس میں سے آسان چیز کو اختیار کرتے۔ جب کبھی اللہ رب العزت کی طرف سے دو باتوں میں اختیار دیا جاتا کہ آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح بھی کر سکتے ہیں، تو آپ اس میں سے آسان کو اختیار کرتے، مشکل کو اختیار نہیں کرتے۔
تاکہ امت پریشانی کے اندر مبتلا نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود لمبی لمبی تہجد پڑھا کرتے تھے، اتنی لمبی رکعتیں پڑھا کرتے تھے کہ پیر پر ورم آ جاتا تھا، لیکن امت سے کہا کہ تم اتنی زیادہ لمبی نماز مت پڑھو ورنہ تم پریشان ہو کر کے نماز کو ترک کر دو گے۔ دین میں تشدد پیدا مت کرو ورنہ دین تمہارے اوپر غالب آ جائے گا۔ میانہ روی سے رہو، آسانی والا راستہ اختیار کرو۔ تو جب کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو باتوں میں اختیار دیا جاتا، آپ اس میں سے آسان چیز کو اختیار کرتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم لوگ سفر میں ہیں، ٹرین میں ہے، وہاں پر شریعت نے ہم کو اختیار دیا ہے کہ تم بغیر جماعت کے تنہا نماز پڑھ سکتے ہو۔ اب وہاں پر ٹرین کے اندر بھیڑ ہے، اب اگر کوئی شخص وہاں پر یہ سوچے کہ جماعت کا ثواب بہت زیادہ ہے تو جماعت سے نماز پڑھنے لگیں، تو یہ مشکل راستے کو اختیار کرنا ہے۔ شریعت نے اختیار دیا ہے کہ تم بغیر جماعت کے تنہا پڑھ لو۔ تو جب دو باتوں میں اختیار دیا جائے تو آسان چیز کو اختیار کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ اور آپ کے اوصاف و کمالات میں سے ایک بہت بڑا وصف یہ تھا، لا یتکلم بغیر حاجت، کبھی آپ بغیر ضرورت کے گفتگو نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی کو دوسرے الفاظ میں راوی نے بیان کیا ہے، وَيَخْزَنُ لِسَانَهُ إِلَّا فِي مَا يَعْنِيهِ، اپنی زبان کی حفاظت کیا کرتے تھے، اپنی زبان کو محفوظ رکھتے تھے سوائے اس وقت کے جب آپ کو ضرورت پڑے۔ مطلب زبان کھولتے تھے ضرورت کے وقت، بے ضرورت گفتگو نہیں کیا کرتے تھے۔ لا يتکلم بغیر حاجت، آپ کی زبان کھلتی تھی ضرورت کے موقع پر، جب ضرورت پڑے اس وقت آپ نے گفتگو کی، اور جب ضرورت نہیں ہے تو آپ نے گفتگو نہیں کی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے بھی ہے اور آپ کی نصیحتوں میں سے بھی ہے۔ آپ نے ایک موقع پر بیان کیا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ فلیقل خیرا او لیصمت، یا تو بھلی بات کہے یا خاموش رہے۔ اگر بات کرنا ہو تو بھلی بات کہے، اچھی بات کہے، ورنہ پھر خاموش رہے، فضول بات نہ کہے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں لایانی سے اجتناب کرنا۔ جس بات کا نہ کوئی فائدہ ہو، دنیاوی فائدہ ہو نہ دین کا فائدہ ہو، ایسی بات زبان سے نہ نکالنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات میں سے ہے۔ اور جو جتنا زیادہ زبان کھولے گا، جتنا زیادہ فضول بات کرے گا، اتنا زیادہ گناہوں کے اندر مبتلا ہوگا۔ جب زبان کھولے گا بے ضرورت تو کسی کی غیبت کرے گا، کسی کا عیب کھول دے گا، کسی کی بے عزتی کر دے گا۔ یہ تمام گناہ زبان سے متعلق ہے۔ اور جب وہ زبان کھولنے سے پہلے سوچے گا کہ میں اگر یہ بات کہوں تو یہ میرے لیے مفید ہے یا مفید نہیں ہے، نقصان دہ تو نہیں ہے، تو سوچ کر بولے گا، تو فضول گوئی نہیں کرے گا۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف کو اپنی زندگی کے اندر لائے، بھلی بات کہے یا پھر خاموش رہے، اچھی بات کا تکلم کرے یا پھر خاموش رہے۔ اور جو شخص کم بولتا ہے، زبان کی حفاظت کرتا ہے، اس کی باتوں کے اندر بصیرت ہوتی ہے، اس کی بات وزنی ہوتی ہے۔ جو شخص کم بولے گا اس کی بات کے اندر فراست ہوگی، بصیرت ہوگی، وزن ہوگا۔ اور جو بہت زیادہ بولتا رہتا ہے تو بہت زیادہ بولنے کی وجہ سے اس کی بات کا وزن بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ بھلی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی انگوٹھی پر کندھا کیا ہوا تھا، قل الخیر والا فاسکت، بھلی بات کہو ورنہ پھر خاموش رہو۔ اس لیے فضول بات سے بچنا چاہیے۔ ہم لوگ کبھی کبھی گھنٹوں ایسی بات بیٹھ کر لیتے ہیں جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ مثال کے طور پر چند دوست بیٹھے ہیں اور کرکٹ کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، کون جیتے گا، کون ہارے گا۔ اب آپ بتائیے اس کا کوئی ہم کو فائدہ ہوا؟ یا کسی سیاسی جماعت کے متعلق ہم لوگ آپس میں بحث کرتے ہیں کہ کون جیتے گا، کون ہارے گا، اس کا ہم کو کوئی فائدہ ہوا؟ آپ 2 گھنٹہ بھی 3 گھنٹہ بھی اس کے متعلق بات کر لیں
آپ کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، نہ دین کا نہ دنیا کا۔ اس لیے ایسی باتیں جس سے ہمارا کوئی فائدہ نہ ہو، زبان کی حفاظت کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے ہے کہ لا يتکلم بغیر حاجت، آپ بغیر ضرورت کے گفتگو نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور کمالات میں سے ایک وصف یہ ہے، يحذر الناس ويحترس منهم من غیر ان يطوي على احد منهم بشره ولا خلقه۔ آپ بیک وقت لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش بھی آتے تھے، لوگوں سے اچھائی کے ساتھ رہتے بھی تھے، اور اپنے آپ کو لوگوں سے بچاتے تھے۔ بچانے کا مطلب لوگوں کے شر سے محفوظ رہنا، لوگوں کے دھوکے سے محفوظ رہنا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اگر لوگوں کے ساتھ بہت اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں اور خندہ پیشانی سے مل رہے ہیں تو ہم کو کوئی دھوکہ دے جائے، ہم کو کوئی پریشان کر جائے۔ یہ بہت عقل مندی کی بات ہے۔ یا تو آپ اس طرح کریں گے کہ آپ کو لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کبھی کسی سے ملتے نہیں، کبھی کسی سے ملاقات نہیں کرتے، تو آپ لوگوں کے شر سے محفوظ ہیں۔ اور یا پھر اگر لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آتے ہیں، اچھائی کرتے ہیں، تو پھر ان کے شر کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت دونوں چیز کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ اس نے اخلاق سے پیش بھی آتے تھے، خندہ پیشانے سے ملاقات بھی کرتے تھے، لیکن لوگوں کے شر سے محفوظ رہتے تھے، کسی سے دھوکہ نہیں کھاتے تھے۔ مومن کسی سے دھوکہ نہیں کھاتا، یہ مومن کی صفت ہے کہ آدمی کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، نہ دھوکہ دینا چاہیے نہ دھوکہ کھانا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کسی نے اس طرح کروایا تھا ہرقل کے دربار میں۔ ہرقل روم کے بادشاہ کو کہتے ہیں۔ ہرقل کے دربار میں اسلام کا ایک سفیر پہنچا، تو ہرقل نے اس سفیر سے پوچھا کہ تمہارے امام کی، تمہارے امیر کی کیا صفت ہے، ان کا تعارف کروائیے۔ تو اسلام کے سفیر نے ہرقل کے سامنے جو حضرت عمر کا تعارف کیا تھا، دو لفظوں میں کیا تھا۔ اس نے کہا سفیر نے، ان کی صفت یہ ہے لا یخدع ولا یخدع، نہ وہ دھوکہ دیتے ہیں نہ دھوکہ کھاتے ہیں۔ یہ حضرت عمر کی صفت سفیر نے بیان کی صرف دو لفظوں میں، لا یخدع ولا یخدع، نہ وہ دھوکہ کھاتے ہیں اور نہ ہی کسی کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ہرقل نے یہ سن کر کے حیران اور شزدر رہ گیا، اور اس نے اپنی جماعت سے کہا کہ تم نے ان کی بات پر غور کیا کہ انہوں نے اپنے امیر کی صفت دو لفظوں کے اندر بیان کی، لیکن سب کچھ بیان کر دیا۔ اس نے ان کے دین کو اور ان کی عقلوں کو بیان کر دیا ہے اس لفظ کے ذریعے کہ وہ کسی کو دھوکہ دیتے نہیں ہیں۔ اس نے اپنے امیر کے دین کو بیان کیا ہے کہ ان کی دینداری ہے، اور اس بات کے ذریعے کہ وہ دھوکہ کھاتے نہیں ہیں اس نے ان کی عقل مندی کو بیان کیا ہے۔ اور جس کے اندر یہ دو وصف جمع ہو جائیں کہ نہ وہ کسی کو دھوکہ دیتا ہو نہ دھوکہ کھاتا ہو، مطلب دیندار بھی ہو، عقل مند بھی ہو، دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ ہرقل نے کہا تھا۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش بھی آتے تھے، ملاقات بھی کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں سے بچ کے رہتے ہیں، لیکن کبھی دھوکہ نہیں کھاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور کمالات میں سے نمایاں وصف یہ تھا، وَيَتَفَقَّدُ أَصْحَابَهُ وَيَسْأَلُ أَمَّا فِي النَّاسِ، اپنے صحابہ کی، اپنے پاس بیٹھنے والے لوگوں کی حاضری لیا کرتے تھے، کون موجود ہے نماز کے اندر، کون نہیں ہے، کون مجلس کے اندر ہے، کون نہیں ہے، کس وجہ سے نہیں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزوں کا جائزہ لیا کرتے تھے۔ وَيَسْأَلُ أَمَّا فِي النَّاسِ، لوگوں کے احوال دریافت کیا کرتے تھے کہ فلاں شخص کا کیا حال ہے، فلاں محلے کا کیا حال ہے۔ اس طرح سے تمام لوگوں کے احوال دریافت کیا کرتے تھے۔ اس کو دنیا داری نہیں کہتے، یہ دین کا ایک حصہ ہے، لوگوں کے احوال سے واقف ہونا، دنیا کی خبروں سے واقف ہونا، دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہم کو کیسے رہنا چاہیے، ان تمام چیزوں کے احوال کو جاننا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور کمالات میں سے۔ آپ اپنے صحابہ کی حاضری لیا کرتے تھے، باقاعدہ پوچھتے تھے ہر ایک کا نام لے لے کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اوصاف و کمالات میں سے
ایک بہت نمایاں وصف یہ ہے، وَلَا يَغْفُلُ مَخَافَةَ أَن يَغْفُلُوا، آپ غافل نہیں رہتے تھے اس اندیشے سے کہ میں اگر غافل ہوا تو میرے صحابہ غافل ہو جائیں گے۔ آپ بڑے ہیں، مجمع کے بڑے ہیں، قوم کے سردار ہیں، تو آپ ہمیشہ بیدار مغز رہا کرتے تھے۔ محلے کے بڑے کو، معاشرے کے بڑے کو، خاندان کے بڑے کو غفلت سے نہیں رہنا چاہیے، بیدار رہنا چاہیے کہ لوگ کہیں غافل نہ ہو جائیں، کہ اگر بڑا شخص جو ذمہ دار ہے وہ خود غافل ہو جائے گا تو اس کی رعایت و درجہ والا غافل ہو جائے گی۔ تو صحابہ غافل نہ ہوں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بیدار مغز رہا کرتے تھے، غفلت سے نہیں رہا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور کمالات میں سے، آپ کے اخلاق عظیمہ کے اندر سے ایک چیز یہ تھی، کان معتدل الامر، آپ کے تمام معاملات معتدل ہوا کرتے تھے، افراط اور تفریط سے پاک۔ اس طرح نہیں کہ ایک کام کیے تو اسی کو کرتے چلے گئے، دوسرے کی فکر نہیں ہے۔ آپ کے تمام معاملات میں اعتدال ہے، عبادات کے اندر بھی، معاملات کے اندر بھی، معاشرت کے اندر بھی، بیوی کے اپنی ازواج کے حقوق ادا کرنے میں، لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں آپ اعتدال سے کام لیا کرتے تھے۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ اگر گھر والوں کے حقوق ادا کرنے میں لگے ہیں تو باہر والوں کے حقوق سے بے پرواہی ہے، باہر دوست احباب کے حقوق ادا کرتے ہیں تو گھر والوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، کبھی اگر عبادات اچھی طرح کرتے ہیں تو معاملات اور اخلاق پر دھیان نہیں دیتے۔ یہ اعتدال کے خلاف چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف یہ تھا کہ کان معتدل الامر، آپ کے تمام چیزیں معتدل ہوا کرتی تھی، تمام چیزوں کے اندر اعتدال سے کام لیا کرتے تھے۔ لا یکسر عن الحق ولا یجاوزہ، نہ کسی کے حق سے کوتاہی کرتے تھے اور نہ حق میں تجاوز کیا کرتے تھے، نہ کسی کے حق میں کوتاہی کرتے تھے اور نہ ہی حق سے تجاوز کیا کرتے تھے، حد کے اندر رہتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا وصف ہے۔ نہ آپ نے کبھی امت کے حق میں کوتاہی کی، نہ آپ نے اپنی ازواج کے حق میں کوتاہی کی، سب کے حق کو برابر برابر دیا۔ جس کو آپ یہ کہیے کہ شریعت کہتے ہیں حدود اور حقوق کو، کہ حق بھی سب کا ادا ہو، لیکن حق ادا ہو حد کے اندر۔ اگر آپ حق نہیں ادا کریں گے تو کوتاہی ہوگی، اور اگر حق کو حد سے آگے بڑھ کر کے ادا کریں گے تو تجاوز ہوگا۔ بہت واضح مثال، بہت سے لوگ اپنے والدین کے حق کو اتنا زیادہ ادا کرتے ہیں کہ بیویوں کا حق مار دیتے ہیں، اور بہت سے اس کا الٹا کرتے ہیں، بیویوں کا حق اتنا زیادہ ادا کرتے ہیں کہ والدین کا حق مار دیتے ہیں۔ شریعت نام ہے حدود اور حقوق کا، آپ دونوں کا حق ادا کریں حد کے اندر رہتے ہوئے۔ ہر ایک کی حد ہے، اتنی حد ہے کہ دوسرے کا حق نہ مارا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور کمالات میں سے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ ہے، لِكُلِّ حَالٍ عِندَهُ عَتَادٌ، ہر حالت کے لیے آپ کے پاس مستقل تیاری رہتی تھی۔ کیسے حالات آنے والے ہیں، آگے اچھے حالات ہیں، برے حالات ہیں، کبھی دشمنوں سے جنگ کرنا ہے، کبھی گھر کے اندر حالات آ گئے تو ہر حالت کے لیے تیاری رہا کرتی تھی۔ مسلمان بے پرواہ زندگی نہیں گزارتا، آدمی کو زندگی اس طرح گزارنا چاہیے کہ جیسے بھی حالات آ جائیں ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم اس کا سامنا کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور کمالات میں سے ایک چیز یہ تھی، الذین یلونہ من الناس خیارہم، آپ کے ارد گرد جو لوگ رہتے تھے، آپ سے قریب جو لوگ رہتے تھے، وہ لوگوں کے اندر بہت اچھے اور عمدہ ہوا کرتے تھے۔ مطلب جو لوگ نیک ہیں، معاشرے کے اندر اچھے ہیں، دیندار ہیں، وہ لوگ آپ سے قریب ہوا کرتے تھے۔ یہ کسی شخص کے بڑے ہونے کی، نیک ہونے کی علامتوں میں سے ہے کہ اس کے پاس رہنے والے کیسے ہیں۔ اگر آپ کے پاس بہت سے لوگ رہتے ہیں لیکن سب دنیا دار ہیں، یا نیک نہیں ہے، گناہ گار ہیں، اور دین سے بالکل دور ہیں، معاشرے میں ان کا کوئی مقام نہیں ہے، تو اس کو اچھا نہیں کہا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے یہ ہے کہ آپ سے قریب وہ لوگ ہوا کرتے تھے جو دین کے اندر بہت پختہ ہوں اور ان کے معاملات، ان کے اخلاق بہت اچھے ہوں،
جن کو لوگ اچھا سمجھتے ہوں، ایسے لوگ آپ سے قریب ہوا کرتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔